السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پہ خوش آمدید۔ آج ہم آپ سے محرم کی اہمیت کے بارے میں چند فیکٹس شیئر کریں گے۔ محرم اسلام کا پہلا مہینہ ہے اور یہ 4 مقدس مہینوں میں سے ایک ہے۔ محرم کو اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت حاصل رہی ہے۔ فیکٹ نمبر 1، محرم الحرام کے معنی۔ محرم کے لغوی معنی ہے حرام یا ممنوع۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مہینے کو مقدس قرار دیتا ہے اور کسی بھی قسم کی جنگ، تشدد اور ظلم سے منع فرماتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے پاس 12 ماہ ہیں جن میں اس نے اس آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ ان میں سے 4 مقدس ہیں، یہ دین حق ہے، سو ان میں ظلم نہ کرو۔ محرم کا مہینہ ذی الحج، ذیقعد، رجب سمیت ایک مقدس مہینہ ہے، لہٰذا محرم الحرام کے احترام میں مسلمانوں کو کسی بھی قسم کے گناہوں سے خاص طور پر باز رہنا چاہیے اور نیک کاموں کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ فیکٹ نمبر 2، محرم الحرام اسلامی نئے سال کا آغاز ہے۔ محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے جو کہ سورج کے بجائے چاند کے مراحل کی بنیاد پر مبنی ہے۔ اسلامی کیلنڈر ہجرت مدینہ کے بعد 622 عیسوی میں قائم کیا گیا۔ ہجرت اسلامی نقطہ نگاہ سے ایک اہم موقع تھا۔ ہجرت مدینہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں پہلی اسلامی ریاست قائم کی گئی، لہٰذا محرم ہماری اسلامی شناخت کی تاریخ پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہمارے اس نئے اسلامی سال میں ہمیں اپنے ارادوں، مقاصد کی تجدید پر غور کرنا چاہیے۔ فیکٹ نمبر 3، محرم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی فرعونیت پر فتح کی یاد دلاتا ہے۔ محرم کو بابرکت مہینہ سمجھے جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون پر معجزانہ فتح کی یاد دلاتا ہے۔ 10 محرم الحرام کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی، اسی لیے اسے یوم نجات بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے معجزے سے بحیرہ احمر کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا اور فرعون کو اپنی رہتی دنیا تک نشان عبرت بنا دیا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند یہودیوں کو دیکھا، وہ حضرت موسیٰ کی فتح کی خوشی میں اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ نبی نے فرمایا، بے شک موسیٰ پر ہمارا تم سے زیادہ حق ہے، اور مسلمانوں کو عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی ترغیب دی۔ ساتھ ہی یوم عاشورہ کے ساتھ ایک اور روزہ رکھنے کی ترغیب دی، یعنی محرم کا روزہ 9 یا 11 تاریخ کو۔ فیکٹ نمبر 4، محرم میں حضرت امام حسین کی شہادت کا سوگ بھی شامل ہے۔ نواسۂ رسول کو ان کے ساتھیوں اور خاندان والوں کے ہمراہ 680 میں عراق کے شہر کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ یزید بن معاویہ خود کو مسلمانوں کا خلیفہ ٹھہرائے رکھنا چاہتا تھا، حالانکہ وہ ایک ناانصاف اور بے راہ حکمران تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی اور حق کے لیے کھڑے ہو گئے۔ انہیں کربلا میں یزید کی فوج نے گھیر لیا اور انہیں بھوک و پیاس کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں کئی طرح سے ذہنی تشدد سے بھی گزرنا پڑا۔ ان کی شہادت اسلام اور بشریت کے لیے ایک بڑا سانحہ تھی، کیونکہ وہ بہادری اور قربانی کے پیکر اور اسلام کے محافظ تھے۔ مسلمان یوم عاشورہ کو ان شہداء کی قربانی کو یاد کرتے ہیں اور رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 5، محرم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی خوشی بھی شامل ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسلام کے خلیفہ، رسول کے چچا زاد بھائی اور داماد بھی تھے، 13 محرم 599 عیسوی کو کعبے میں پیدا ہوئے۔ وہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے۔ وہ ایک بہادر جنگجو، دانشور رہنما تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ۔ مسلمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے دن قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور خیرات دیتے ہوئے اس دن کو مناتے ہیں۔ محرم الحرام کی 13ویں تاریخ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور کامیابیوں کو یاد کرتے ہوئے منائی جاتی ہے۔ فیکٹ نمبر 6، محرم روزوں کا اہتمام کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ رمضان کے بعد محرم کے روزوں کو بہت اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے بعد محرم کے روزوں کو اللہ کی رحمت اور مغفرت حاصل کرنے کا ذریعہ بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کے مطابق عاشورہ کا روزہ اس سال اور اس سے پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کروا دینے کا ذریعہ ہے۔ البتہ یہودیوں سے فرق کرنے کے لیے نبی نے عاشورہ کے دن 9 یا پھر 11 محرم کا روزہ رکھنے کی ترغیب دی۔ فیکٹ نمبر 7، محرم خیرات کا مہینہ ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقے کی فضیلت سب سے زیادہ رمضان کے مہینے میں ہے۔ نبی سے پوچھا گیا، اس کے بعد کس مہینے میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محرم کے مہینے میں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کریں، خاص کر کے وہ لوگ جو مفلسی، تنگ دستی یا کسی ظلم و زیادتی کا شکار ہیں۔ محرم کی 10ویں تاریخ یعنی عاشورہ کو اپنے خاندان والوں پر سخاوت سے خرچ کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ فیکٹ نمبر 8، محرم نماز قائم کرنے کا مہینہ ہے۔ محرم کے دوران نفلی نمازیں ادا کرنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد بہترین نماز رات کی ہے، یا پھر ان سے پوچھا گیا باقی وقتوں کے بارے میں؟ نبی نے فرمایا، محرم کی نماز۔ سنن ترمذی۔ محرم کے دنوں میں مسلمانوں کو نفلی نمازیں قائم کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، خاص کر تہجد کی نماز، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 9، 1939 میں ہونے والے حصار کا مکہ کا واقعہ بھی محرم الحرام کے مہینے میں پیش آیا۔ محرم کے پہلے ہفتے میں لاکھوں مسلمان مکے میں عمرے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ اس وقت چند باغی جماعتوں نے مکے کا محاصرہ کر لیا اور مسلمانوں کو کعبے میں یرغمال بنا لیا۔ ان باغی جماعتوں کی صدارت محمد عبداللہ القحطانی اور محمد ابی سیف الاوائتینی کے ہاتھ میں تھی۔ سعودی عرب کی گورنمنٹ ایک مشکل وقت سے گزر رہی تھی، کیونکہ کوئی بھی کارروائی مسجد الحرام کو نقصان پہنچانے کا سبب بن سکتی تھی۔ بالآخر پاکستان اور دیگر اسلامی ملکوں کی سپورٹ کے ساتھ سعودی عرب نے آپریشن امت مکمل کیا اور مسجد الحرام کو ان باغیوں سے آزاد کروایا۔ اس واقعے کا ایک اثر ایک لمبے عرصے تک امت مسلمہ کے ذہنوں پر نقش رہا۔ محرم کا پہلا ہفتہ جذبہ ایثار امت مسلمہ کی یکجہتی کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ امن و سکون کی فضا قائم رکھنے اور جھوٹے مہدیوں کے دعوے سے نمٹنے کے لیے امت مسلمہ میں یکجہتی، اتحاد قائم رہنا انتہائی ضروری ہے۔ محرم کا مہینہ ہمیں حضرت زین العابدین کی شہادت کی بھی یاد دلاتا ہے۔ ان کی پاکیزہ زندگی نے ہمیشہ ان کے پیروکاروں کو حق اور سچ کی زندگی گزارنے کے لیے متاثر کیا۔ ان کی شہادت ہمیں ان کی تعلیمات کی یاد دلاتی ہیں اور اسلام کے سنہری اصولوں پر ڈٹے رہنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے نیکی کے ساتھ دوسروں تک پہنچائیں۔ ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔